नाज़रीन, हमें मरूफ मीशतदान और हमारा एक बड़ा ज़हन मीशत के हवाले से जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने ज्वाइन किए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, मैं स्टेट वे आता हूँ। 9 तारीख को जो एक हमारी लेंडर्स के साथ मीटिंग है, उससे पहले हमने क्या करना है, और सवाल मेरा ये है कि क्या अगर ये अल्लाह करे कामयाब हो जाए तो रुपया या डॉलर कभी कंट्रोल में आएगा, और उससे पहले हमें क्या करना है? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो हो रहा है, इंशाअल्लाह वहाँ सेक्रेटरी जनरल भी आ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, और मकसद तो ये है कि हम मुख्तलिफ मुल्कों से और इदारों से उम्मीद ये है कि सैलाब का जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो हमें कुछ सपोर्ट मुनासिब किस्म का ऑफर करेंगे। उम्मीद तो ये है कि हुकूमत की कि तकरीबन 5 से 8 अरब डॉलर रेज हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, और सैलाब से जो नुकसानात हुए हैं उनको ठीक करने में हमें फैसिलिटी और पैसे मिलेंगे। अब बस इसी बात की दुआ है हमें कि इस तरह का सपोर्ट हमें मिले। आजकल मगर इस तरह के हालात हैं कि बहुत से मुल्कों को रिसेशन और मुख्तलिफ परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, जिसमें यूके भी है, यूएसए भी है और चाइना भी है। तो इसलिए इस वक्त पता नहीं किस हद तक रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं फ्लड्स के लिए। दूसरी तरफ जो बात अहम है कि 9 तारीख को आईएमएफ की डेलीगेशन से भी पाकिस्तान की हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मीटिंग होने के इम्कानात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से ऐसे इक़दामात थे जिसको हमें करने थे। पहले रिव्यू जो सितंबर में मुकम्मल हुआ है उसके पहले हमें करने थे, वो अभी तक हमने नहीं किए हैं। और उसमें जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी का मसला है। फिर दूसरी तरफ आपको बिजली की कीमतों में कुछ इजाफा करना था, और गैस की कीमतों में भी कुछ इजाफा करना है, और साथ साथ आपको रुपए जो है, जो इस वक्त आपने उसको एक तरह से मैनेज फ्लोट किया हुआ है। आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट जो हुआ था वो ये था कि मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट होगा, जिसमें कोई दखल हुकूमत की नहीं होगी, और इंपोर्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस एलसीज पे नहीं लगाई जाएंगी। तो ये सब बड़े अहम इश्यूज हैं, और अब ये देखना है कि अगर आईएमएफ हमसे ये कहता है कि आपने कुछ खास प्रोग्रेस नहीं की पिछले कुछ हफ्तों में, तो फिर प्रोग्राम का जो आने वाला सिलसिला है वो बहुत मुश्किल हो सकता है, और सस्पेंशन भी हो सकता है आईएमएफ प्रोग्राम का, जिसके नतीजे में हालात और तेजी से खराब होने का खतरा मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा रहनुमाई करते रहते हैं, 8 माह हो गए हैं, लगता है कि हुकूमत कुछ बात सुनना नहीं चाहती। एक तरफ कह रही है 8:30 बजे बंद कर दो, दूसरी तरफ 80 गुजरा है ब्यूरोक्रेट के 40 कनाल के घर है सरकारी अफसरों के, वहाँ लाइटिंग का बेदरेग इस्तेमाल। अगर हुकूमत खुद किफ़ायत शारी नहीं करती, और दूसरा कि क्या जो मुल्क की इस वक्त इकॉनमी जिस तरह से इसहाक डार साहब चला रहे हैं, आप समझते हैं कि मुल्क को क्राइसिस से निकाल लेंगे ये जो हिकमत अमली अब आज तक नज़र आ रही है? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम सब की उम्मीद तो ये थी कि इस हुकूमत के आईएमएफ प्रोग्राम में वापस जाने के बाद हालात बेहतर होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, जो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, कि बजट में ये कहा गया था, इस साल के बजट रवा साल के, कि हम जो रोज़ाना के हुकूमत के खर्चे हैं उनमें सिर्फ 2% इजाफा होगा, मगर पहले 6 महीने में अंदाजा ये है कि 15% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो इकोनॉमी ड्राइव जिसकी बहुत सख्त जरूरत है, उसकी कोई एविडेंस हमें नजर नहीं आई है। सब्सिडीज पे ये कहा गया था इस साल के 50% कम कर देंगे, खासतौर पे पावर सेक्टर को, मगर 24% इजाफा हुआ है। तो दरअसल जो खर्चों का सिलसिला है उस पर कोई कंट्रोल नहीं की जा रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गवर्नमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, लोगों को ये बात का एहसास हो कि इकोनॉमी हुकूमत कर रही है तो हम भी करें, मगर ये
اشارہ بالکل نہیں مل رہا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. اور دوسری طرف آپ کے ریونیوز میں کچھ مناسب اضافہ ہوا تھا پہلے 3-4 مہینوں میں، اب اس میں بھی گراوٹ شروع ہو گئی ہے اور گروتھ ریٹ بہت کم ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ نے درآمدات کو بالکل روک دیا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کا بجٹ کا خسارہ بھی بہت بڑھ جائے گا. ڈاکٹر صاحب کیا یہ ایک ہابسنز چوائس جسے کہتے ہیں کہ اگر ہم پروگرام لے لیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں تو 800 ارب روپے کے آلموسٹ ٹیکسز سلیب کرنے پڑیں گے، آلریڈی اتنی انفلیشن ہائی انفلیشن ہے، اگر نہیں میں اور پھر ہم روپیہ فلوٹ کر دیتے ہیں تو نہ جانے کہاں جا کے ٹھہرے، تو دونوں صورتوں میں ڈونٹ لک ڈومڈ؟ جی مجھے افسوس سے آپ کی بات ہے، مجھے ایگریمنٹ اس لیے ہے. سوال مگر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس خطرے کی جسے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ ممکنات ہو سکتے ہیں. دیکھیے اگر خدا نخواستہ IMF کی چھتری اٹھ جاتی ہے تو اس وقت اللہ کے فضل سے پہلے 6 مہینوں میں ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز جس میں ورلڈ بینک، ایشین بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے کافی پیسہ پہنچایا اور اس کے نتیجے میں حالات کچھ سنبھلے رہے ہیں. ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب IMF کا پروگرام سسپینڈ ہو یا ختم ہو تو وہاں سے بھی پیسہ آنا رک جائے گا. دوسرے دو جو سورسز ہیں اس سے تو نہ آنے کے برابر سلسلہ ہے. جس کمرشل بینکوں سے کوئی نیا پیسہ نہیں آ رہا ہے اور ہم کوئی بانڈ فلوٹ نہیں کر پا رہے. تو آنے والے 6 مہینوں میں حالات اس قدر تیزی سے خراب ہو سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم دیوالیے کی طرف چلے گئے تو اس وقت اگر افراط زر 25 ہے اور IMF کے پروگرام کے جو ہم نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ شاید 35% تک جا سکتا ہے. مگر اگر پیسہ باہر سے آنا بالکل رک گیا اور ہم دیوالیے کی طرف چلے گئے تو 60 سے 70% افراط زر جا سکتی. تو یقیناً آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائیں. پرسوں 3-4 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب کو ہم سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بیس لیس بات ہے، اکانومی بالکل ٹھیک چل رہی ہے، نہ ہم ڈیفالٹ کے قریب ہے، نہ کوئی چانس ہے. تو آپ جیسے صاحب علم ذرا لوگوں کی رہنمائی فرمائیں، کیا اسحاق ڈار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں جبکہ آٹے روٹی کی قیمت 25 روپے ہو گئی، بجلی کے 10 یونٹ ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں اکانومی بالکل بہترین ہے اور دنیا کی بہترین اکانومی ہے پاکستان کی اس وقت؟ یہ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، حالانکہ ایک بہت پرانے اور سیزنڈ فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ دراصل مارکیٹ میں تھوڑا سا کانفیڈنس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر دیکھیے حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ اس طرح کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا. بات یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ فرق چاہتے ہیں تو ایکشن 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 از ریکوائرڈ. پالیسیز کو آپ لے آئیں اور آگے بڑھیں. اس وقت لگتا ہے کہ بالکل ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور بالکل آگے نہیں بڑھ رہا ہے سلسلہ، اور آہستہ آہستہ ہم دیوالیے کی طرف مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے ہم جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں پیسے نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو حالت UK کی ہے، UK میں سیریز آف سٹرائکس جو ہیں اور وہاں پہ ٹریڈ یونین میں ساری سیاست چلی گئی ہے، اوپر سے پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئی. چائنا میں آپ جانتے ہیں ایور گراندے منہ کے بل گرا ہے، جو کچھ آئی فونز کی فیکٹری میں ہوا وہاں بھی انریسٹ ہے. امریکہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ دس نیو لبرل اکنامک ماڈل از کلیپسنگ ایوری ویئر ان دی ورلڈ؟ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ جو آپ کے نیو لبرل تھنکنگ تھی اس میں ہوتا یہ رہا ہے کہ بہت سے ملکوں نے خاص طور پہ کووڈ کے بعد بے تحاشا اضافہ کیا اپنے مانیٹری اور فسکل پالیسی، اور اس کے نتیجے میں اب آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ میں 40 سال کے بعد اتنا اونچا افراط زر کی رفتار پہنچ گئی. اور یہ بات دراصل بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ ایک ماڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو بیلنسڈ پالیسیز فالو کرنے چاہیے
اور خاص طور پہ آپ کو یہ انشور کرنا ہے. دیکھیے یہ نیو لبرل اکنامکس میں بات یہ کہی جاتی تھی کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا. ہمیں صرف فوکس کرنا چاہیے کہ شرح نمو کو بڑھائیں اور اس کے نتیجے میں ٹرکل ڈاؤن ہوگا اور عوام کو فائدہ ہوگا. مگر یہ ماڈل فیل ہو چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ رہنمائی فرمائیے ذرا, بڑی اہم بات ہے. ایک طرف آپ جانتے ہیں ملک میں دہشت گردگی دوبارہ عروج پہ جا رہی ہے, سیاسی عدم استحکام انتہا کو پہنچ چکا ہے. کیا ان حالات میں حکومت اہلیت رکھتی ہے اکانومی کو ٹھیک راستے پہ لانے کی؟ یہ دونوں چیزیں ضروری نہیں ہے, ملک میں امن بھی ہو اور سیاسی استحکام بھی ہو. جی بالکل, مگر میں آپ اجازت دیں تو ایک نئی بات کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ ہمارے ریسرچ کا نتیجہ ہے. دیکھیے جو بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ حد سے زیادہ خراب ہوئے ہیں پچھلے کوئی 10-15 سال. آپ کو حیرت ہوگی, ہماری ریسرچ سے ایک نئی بات ثابت ہوئی ہے کہ پچھلے 15 سال میں بلوچستان کی فی کس آمدنی ریئل ٹرمز میں گری ہے بڑھنے کے بجائے. پاکستان بھر میں 1.5 سے 2% بڑھی, مگر بلوچستان میں گراوٹ آئی ہے اور وہاں غربت کا جو لیول ہے وہ آسمان تک پہنچ چکا ہے, 70%. ہمیں فوکس کرنا پڑے گا, روٹ کازز آف ٹیررزم کی طرف بھی تھوڑا جانا پڑے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بالکل اب فوکس کرنا ہے کہ ہمارا ایک جو ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, اگرچہ پاپولیشن کے لحاظ سے چھوٹا ہے, اس میں حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہو چکا. ڈاکٹر صاحب کل ایک فگر ہمیں ڈاکٹر محمد زبیر صاحب نے دی, یہ جو گلے میں توق ہم نے آئی پی پیز کا ڈالا ہوا ہے, اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر زبیر صاحب ہم 100 روپے کی جو بجلی کی قیمت دیتے ہیں اس کے بدلے ہمیں 66 روپے کی بجلی ملتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی مہنگی ان پٹ سے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو سکتی ہے, اور یہ سفید ہاتھی جو ہم نے 93 سے پال رکھے ہیں, دیٹ از دی اوکلیز ہیل. جی بالکل, آپ کا جو پاور سیکٹر ہے اسے میں کہتا ہوں انگریزی میں پاکستان کا بلیک ہول, کالا سوراخ. حد سے زیادہ پریشان کن حالات ہیں پاور سیکٹر میں. پچھلے سال آپ کو میں نے بتایا ہے شاید کہ جتنی سبسڈی اور گارنٹی ڈیٹ کو ہم نے سپورٹ کیا پاور سیکٹر میں, اس کا خرچہ ہمارے ڈیفنس بجٹ سے زیادہ تھا پچھلے سال. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا تھا؟ ایسا ہوا ہے. اور جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک بہت بڑی وجہ جو ڈاکٹر زبیر نے بالکل ٹھیک بتایا ہے کہ لاسز کا جو ہے وہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے ٹرانسمیشن, ڈسٹریبیوشن, بلنگ لاسز ملا لیں 25% سے زیادہ ہو چکا ہے. تو اس وقت جب آپ کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں آئی پی پیز کو, جنہوں اور ریٹرنز نان ٹیکسیبل 17-18% آپ نے گارنٹی کیا ہوا ہے, ایک طرف فکس کاسٹ آسمان پہ پہنچ رہا ہے اور دوسری طرف آپ کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیے یہ پاور سیکٹر آپ کے ملک کی کمر توڑ دے گا خدا نخواستہ. اب کیا بتاؤں آپ کو, سولر انرجی کی بات ہو رہی ہے مگر اس وقت ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے کہ ہم سولر مشینری وغیرہ امپورٹ کر پائیں.